الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان له ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا رواہ ابن ماجہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ابھی عید الاضحیٰ ہمارے بالکل قریب آ چکی ہیں، تو لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے متعلق اپنے ماحول کے حساب سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا بإذن اللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو درست بات قرآن و حدیث کے مطابق باتیں بتلانے کی توفیق عطا فرمائے، بعدہ کہنے والے کو سننے والوں کو دونوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین، قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ ثبوت دے رہا ہے کہ وہ آدمی اسلام پر عمل کرنے والا ہے، وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ جو آدمی اپنے پاس طاقت رکھتا ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بس دنیا کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ آدمی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ آدمی اسلام سے محبت نہیں کرتا، اس آدمی کے دل میں اسلام سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا قربانی کی اہمیت کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے محترم حاضرین، ابھی ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ قربانی کا نام اضحیہ اس لیے پڑا کہ اس کی ادائیگی بوقت ضحیٰ کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ ضحیٰ کا مطلب، ضحیٰ کا معنی یہ ہے جب دن نکلتا ہے، جب دن چڑھتا ہے تو اسے ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصطلاحاً علماء نے اور جن لوگوں نے اس کی تعریف لکھی، لسان العرب وغیرہ کے اندر یہ تعریف موجود بیان کی گئی، اصطلاحی تعریفیں بیان کی گئی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یوم النحر اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کی شام تک اونٹ، گائیں، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ وغیرہ جو جانور مکمل شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا نام قربانی کہلاتا ہے، اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کی تعریف تو ہم نے جان لیا،
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی حکمت کیا ہے، قربانی کرنا اس کا کیا حکمت ہے میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، قربان کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو اپنی دولت کو اس جانور کے اوپر لٹاتا ہے، تو گویا کہ وہ آدمی اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے۔ تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پہنچنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کے قریب پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ آدمی قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، یہ تمام کے تمام، اور میری قربانی بھی تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز پڑھو اور قربانی دو تو اللہ کے لیے کرو، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو، قربانی بھی اللہ کے لیے کرو۔ میرے بھائیوں یہاں پر ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو جانور تو خرید رہے ہیں، جانور تو قربان کر رہے ہیں، مگر وہ بے نمازی ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہاں پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور علماء کی یہ رائے ہے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ پیسہ کتنا بھی خرچ کرے، جانور خریدے، جانور ذبح کرے، مگر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ جو بے نمازی ہے، جو نماز کا انکار کرتا ہے، مسلمان ہے مگر نماز کا انکار کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، چاہے وہ حصے میں شامل ہو یا مکمل جانور خریدے، اس کے باوجود اس آدمی کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا قربانی دینا بڑا کام نہیں ہے، قربانی دینے سے پہلے انسان کو اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے۔ جب تک بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں جانور قربان کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، ایسے اللہ کے نیک اور مقرب بندے بن جائیں، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگے۔ جب بھی ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ہماری دعا رد نہ ہو، ہماری دعا قابل قبول ہو میرے بھائیوں، تب جا کر ہماری قربانیاں درست ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، ہم یہاں پر نماز ہی نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، اور قربانی دینے کے لیے، قربانی کے لیے، جانور کے لیے ہزاروں روپیہ ہم لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ہزاروں روپیے اس جانور میں خرچ کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم نمازوں کے اندر توجہ دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس چیز پر خاص خیال رکھیں۔ تو جو قربانی کی حکمت ہے، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں۔ دوسری حکمت یہ بتلائی گئی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ابراہیم جن کو اولاد نہیں ہوئی، روایت میں اختلاف ہیں، بعض روایت کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بیٹا جیسی نعمت سے نوازا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام دوسری روایت معلوم ہوتی ہے جب ان کی عمر 60 سال کی ہوئی، اور بعض روایت یہ کہتے ہیں جب وہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کو اللہ رب العالمین نے بیٹے جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، بات کرنے کے لائق ہوا، سمجھنے کے لائق ہوا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو اللہ کے نام پر۔ میرے بھائیوں یہی وہ ابراہیم ہیں جن کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی، مگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشندی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج ہم یہ قربانی ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسری حکمت رہی، اور تیسری حکمت یہ بتلائی گئی عید کے دن آل اولاد کو خوشحال رکھے، یعنی عید کے دن ہر آدمی سال کے 12 مہینے اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی بیوی بچوں کو خوش تو رکھتا ہے، مگر جب عید کا دن آتا ہے خصوصاً
جب عید الاضحیٰ آتا ہے تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اچھا سا اچھا پکے، میرے گھر میں گوشت زیادہ میسر ہو، میرے بیوی بچے اچھا سا اچھا کھائے۔ یہ بھی ایک حکمت بتلائی گئی۔ میرے بھائیوں، چوتھی حکمت یہ بتلائی گئی کہ قربانی اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ غریبوں کا، مسکینوں کا، مجبوروں کا خیال رکھا جائے، ان کی غریبی کو پہچانا جائے، ان کی غریبی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے ہم یہ قربانی ادا کرتے ہیں اور اس گوشت کو ہم غریبوں میں، مساکین میں، فقراء میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پانچویں حکمت یہ بتلائی گئی کہ قربانی اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، تبھی جا کر ہم ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ان جانوروں کو ہمارے اوپر حرام کرتا تو پھر ہم ان جانوروں کا گوشت کبھی کھا نہیں سکتے تھے اور ان جانوروں کا ذبح کرنا ہی ہمارے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ان جانوروں کو حلال کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے یہ قربانی ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر قربانی کی مشروعیت کی حکمتوں کو دیکھا جائے ہزاروں حکمتیں ہمیں ملیں گی، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں۔ میرے بھائیوں، اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں قربانی کرنا کیسا ہے، قربانی کا حکم کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کی تھی، آئیے مختصراً آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں، قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے، بعض علماء نے کہا قربانی کرنا واجب ہے، تو بعض علماء نے اور جمہور علماء کے ہی فتویٰ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بھی کہا قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہے جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس استطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3123 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس آدمی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا مکمل جانور خریدنے کی طاقت نہیں مگر کم از کم وہ حصہ لینے کی طاقت رکھتا ہے مگر حصہ بھی نہیں لیتا، مکمل جانور بھی نہیں خریدتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا آدمی عید کے دن عیدگاہ کو نہ آئے۔ عید کی نماز ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، جو آدمی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے مگر وہ قربانی میں حصہ بھی نہیں لے رہے ہیں، مکمل جانور بھی نہیں خرید رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا آپ جانیے میرے بھائیوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا، استطاعت رہنے کے باوجود اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا، جانور نہیں خریدتا، ایسا آدمی گنہگار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے ضرور سوال کرے گا، اس آدمی کو جواب دینا ہوگا میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں قربانی ہر حال میں کرنا چاہیے، قربانی میں کم از کم ہمیں حصہ تو ضرور لینا چاہیے۔ مگر ہم دنیا کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہیں، گھر میں فلاں پریشان ہے، گھر میں فلاں پیشنٹ ہے، گھر میں فلاں آدمی بیمار ہے، ہم گوشت لائیں گے تو گھر میں اچھا نہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، کس نے کہا کہ آپ گھر میں گوشت لائیں؟ آپ جانور ذبح کریں اللہ کے نام پر، وہی باہر کا مال خیرات کر دیں، بس ختم، مسئلہ ختم ہو گیا۔ مگر یہ چھوٹی موٹی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر قربانی نہ دینا، یہ سراسر بے خوفی کی علامت ہے، یہ نادانی کی علامت ہے، لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اسے ہوشیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ ہم تو جانور خریدتے وقت دیکھتے ہیں کہ اونٹ، گائیں، بکرا، دمبا جو بھی خریدتے ہیں ہم تو اس میں عمر کا بھی خیال کرتے ہیں، مگر ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے، وہ خیال یہ ہے کہ ہم جو جانور خرید رہے ہیں وہ جانور موٹا اور تازہ ہو، وہ جانور موٹا اور تازہ ہو اور طاقت والا ہو، ایسے جانور کو ہم قربانی میں دیں جس کا گوشت زیادہ پڑتا ہو، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمیں معلوم کرنا ہے کہ قربانی کے شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو جانور خرید رہے ہیں اس کے اندر خلوص للہیت ہو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانور کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ جانور کے خون کی ضرورت ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے تو انسان کے دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر
जानवर जब हम खरीदते हैं इसके अंदर खुलूस लिल्लाहियत होना चाहिए, मगर अफसोस ये है मेरे भाइयों हमारे माहौल के अंदर आज खुलूस लिल्लाहियत एक हद तक खत्म हो चुकी है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो खुलूस लिल्लाहियत के साथ जानवर खरीदते हैं। जानवर खरीदने से पहले पोटा पोटी साटा पोटी नजर आ रही है, उतने का खरीदा, मुझे इतने का खरीदा है। बास ऐसे भी लोग हैं जो जानवर बाहर निकालते हैं, जानवर को बाहर निकालते हैं इस गर्ज के साथ, उनकी नीयत ये होती है कि दुनिया वाले देखें, मोहल्ले वाले देखें, मेरे गली वाले देखें कि इसका जानवर कितना अच्छा है। लोग पूछते हैं कितना पड़ा, वो कहता है मेरा जानवर 25-30 हजार का। लोग खुश होते हैं, ये खुशी के अल्फाज सुनने के लिए अपने जानवर को लेकर बाहर निकलता है। तो मेरे भाइयों ऐसे आदमी की भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। मेरा ये मतलब नहीं कि आदमी जानवर को बाहर लेकर ना निकले, निकले मगर नीयत साफ रखें। लोग क्या कहते हैं कहने दें, कोई फर्क नहीं, मगर मेरी नीयत में मेरे दिल में ये खोट है। लोग ये कहें, लोगों की ज़बान से तारीफ सुनो, मेरे जानवर का नाम आए, लोग दूसरों के सामने कहें कि देखो फलाने बकरा 30 हजार का खरीदा है। इस नियत से अगर हम जानवर बाहर निकालते हैं तो ये गलत है, इससे खुलूस लिल्लाहियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला को इंसान के दिलों के तक़वे की जरूरत है। इंसान के दिल में क्या हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला ये जानना चाहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार इंसान की नीयतों पर मुनहसिर होता है। इंसान की नीयत कैसी है उसी के मुताबिक इंसान को भी अजर सवाब मिलता है। मेरे भाइयों इसी तरह दूसरी शर्त बताई गई कुर्बानी के जानवर के शराइत में। पहली शर्त बताई गई कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए हो। दूसरी शर्त बताई गई कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनआम में से हो। तीसरी शर्त बताई गई कुर्बानी का जानवर मुसन्ना हो, यानी वो जानवर जिसके दूध के दांत झड़कर सामने के 2 दांत निकल कर आए हो, इस जानवर को मुसन्ना कहा जाता है। ऐसे मुसन्ना जानवर को कुर्बानी में लिया जाए। चौथी शर्त बताई गई कुर्बानी का जानवर हदीस में मज़कूर अयूब से पाक हो। तो मेरे भाइयों कुर्बानी का जानवर के ये 4 शराइत बताए गए हैं। अब यहाँ पर ये चीज बताई गई हदीस के अंदर वो कौन से अयूब हैं जिन्हें उस जानवर को लेने से हमें मना किया गया है। अल्लाह के वसल्लम ने बयान फरमाया जब तुम जानवर खरीद रहे हो ये ख्याल करो कि उस जानवर के अंदर ये 4 अयूब बना हो। नंबर 1 ऐसा काना जिसका कानापन वाज़ेह हो। नंबर 2 ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़ेह हो। नंबर 3 ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो। नंबर 4 ऐसा दुबला जिसकी दुबलापन वाज़ेह हो, जिसके बदन पर सिर्फ हड्डियां हो गोश्त ना हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों इसी तरह जानवर के अयूब में इन 4 अयूब के अलावा उलमा ने बतलाया इन अयूब के अलावा किसी जानवर की सींग टूटी हुई हो, सींग फटी हुई हो, सींग कटी हुई हो, कान कटा हुआ हो, आंख से अंधा हो या जिस्म पर कहीं फोड़ा हो या फिर उसे नजर नहीं आ रहा हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों उसके बाद एक मसला आता है कि कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त क्या है? कुर्बानी का वक्त ईद के फौरन बाद से शुरू होता है, 13 जिलहिज्जा की शाम तक रहता है। 13 जिलहिज्जा की शाम तक तकरीबन 4 दिन, ईद के दिन से मिलाकर 4 दिन, ईद का दिन छोड़ देंगे तो उसके बाद 3 दिन तक हम कुर्बानी कभी भी कर सकते हैं। अय्याम तशरीक यानी 13 जिलहिज्जा की शाम तक हम कुर्बानी कभी भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मेरे भाइयों इसके बाद एक और चीज जो अहम है वो ये है कि जानवर ज़बाह करने के शराइत क्या है। जानवर ज़बाह करने के शराइत, नंबर 1 ज़बाह करने वाला आकिल हो यानी अक्लमंद हो। नंबर 2 ज़बाह करने वाला मुसलमान हो। नंबर 3 ज़बाह करने की नीयत किया हो। नंबर 4 ज़बाह गैरुल्लाह के नाम पर ना किया जाए। नंबर 5 ज़बाह के वक्त गैरुल्लाह का नाम ना लिया गया हो। नंबर 6 ज़बाह अल्लाह के नाम से किया गया हो। नंबर 7 तलवार को यानी छुरी को तेज करके जानवर ज़बाह किया गया हो। नंबर 8 ज़बाह करने पर जानवर का खून बहा हो यानी उसके खून को जमा ना किया गया हो अंदर। तो मेरे भाइयों ये जानवर को ज़बाह करने के ये शराइत बयान किए गए। अगर हम इन शराइत को तफसील से बयान करें तो मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता इतनी बात है कि जब जानवर हम ज़बाह कर रहे हैं
اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے کے جو شرائط بیان کیے گئے، وہیں پر علماء نے جانور کے ذبح کرنے کے آداب کو بھی ذکر کیا۔ اب آئیے جانور ذبح کرنے کے آداب بھی سنتے چلیں۔ نمبر 1، چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں۔ دوسرا ادب یہ بتایا گیا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا جانور کو ذبح کرنے کی جگہ آرام، اطمینان، سکون سے لے جایا جائے، تکلیف پہنچا کر نہ لیا جائے۔ چوتھا ادب یہ بتایا گیا جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کریں۔ پانچواں ادب اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹا ادب اگر عورت قربانی دے رہی ہے، چاہیے اگر وہ طاقت رکھتی ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، یہ جانور ذبح کرنے کے آداب ہیں۔ اور یہاں پر یہ ادب بھی بتایا گیا جانور ذبح کرنے کا 7واں ادب، جب جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے میرے بھائیوں؟ لائن سے جانور رہتے ہیں، یہ کدالے ذبح کرو، یہ کدالے ذبح کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، غلط ہے۔ اگر اس غلطی پر ہم باقاعدہ برقرار رہیں گے، یقین مانیے اس کا حساب، اس کا جواب، اس کا سوال ہمیں کل قیامت کے اللہ کو دینا پڑے گا۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، جگہ میسر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہزاروں مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہمارے ہزاروں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کا قانون یہی ہے کہ اگر تم کسی زندہ جانور کے سامنے ایک زندہ جانور کو ذبح کرو، اسے تکلیف پہنچے گی۔ جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ دوسرا جانور نظر نہ آئے۔ تو جو بھی سہولت مناسب ہو سکتی ہے، ہم ان سہولتوں کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جانور ذبح کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا ہے، ہماری وجہ سے جب ہم اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خصوصاً ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کو تکلیف نہ ہو۔ چاہے ہم جانور ذبح گلی میں، روڈ پر کریں یا اپنے گھر میں کریں، مگر اس کی بدبو سے مکمل حفاظت کریں۔ خصوصاً ہم اپنے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کا خیال کریں، ان کو آنے جانے کا راستہ فراہم کریں۔ یہ جانور ذبح کرنے کے آداب ہیں میرے بھائیوں، مگر افسوس یہ ہے ہم مسلمانوں نے اس ادب کو فراموش کر دیا۔ ہم روڈ پر جانور ذبح کرتے ہیں، چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، مگر غیر مسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ ضرور اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے گا، اپنے دل میں مسلمانوں کو ضرور برا بھلا کہے گا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی مثال ہم اس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ جب دیوالی آتی ہے یا پھر غیر مسلمین کا کوئی ایسا تہوار آتا ہے جس میں وہ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہمارے معصوم بچے گھر میں سوئے رہتے ہیں، اس پٹاخے کی آواز سے ہمارے بچے بیدار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر جب وہ لوگ گنیش وغیرہ کو پھینکنے جاتے ہیں، جب وہ لوگ ڈھول پیٹتے ہیں، ہمارے بچے جب روتے ہیں، بلکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیسی عید ہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، جب ہماری عید کی بات آتی ہے یہ انصاف ہمارے ذہنوں سے کیوں نکل جاتا ہے میرے بھائیوں؟ یہاں پر ہم کیوں خیال نہیں کرتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے غیر مسلم بھائی کے خلاف سوچتے ہیں، وہ بھی ہمارے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کبھی بھی مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے، کسی بھی ذریعے سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، کسی بھی ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ مسلمان کی سچی پہچان ہے، یہ مسلمان کی صحیح پہچان ہے۔ اس پہچان پر باقی رہنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو جو بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جو بھی غلاظت نکلتی ہے، ایسی جگہوں پر پھینکیں جہاں پر آنے جانے چلنے پھرنے والوں کو اس کی بدبو نہ آئے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی جگہوں پر پھینکنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھی خون وغیرہ پڑتا ہے، جتنا جلد ہو سکتا ہے اسے صاف کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً ہم غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور آخری مسئلہ ہے جو قربانی کے متعلق ہے کہ جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے چمڑے کا حکم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں پر علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ قربانی کے جانور کے چمڑے کو بیچنا حرام ہے۔ کوئی بھی آدمی اس چمڑے کو نہیں بیچ سکتا، البتہ اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ استعمال میں کیسا؟ اس کے ذریعے بیلٹ بنا کر یا کوئی بیگ وغیرہ بنا کر یا چمڑے کے ذریعے جو بھی چیز بنا کر استعمال کرنا چاہے تو آدمی اس چمڑے کو استعمال کر سکتا ہے،
مگر اس کو بیچ کر اس کا پیسہ کھانا یہ حرام ہے۔ البتہ دوسرا ایک کام کر سکتا ہے، اگر اپنے استعمال میں آدمی چمڑا لا نہیں سکتا، اس چمڑے کو بیچے گا، اس سے جو پیسے آئیں گے غریبوں میں خیرات کرے گا، ایک کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے کسی مدرسے وغیرہ کو خیرات کر دینا یہ سب سے بہتر آپشن ہے۔ البتہ اس چمڑے کو مسجد میں دینا، اس چمڑے کے پیسوں سے امام اور مؤذن کی تنخواہیں دینا یہ غلط بات ہے، اسلام میں درست نہیں ہے۔ البتہ مسجد کے اندر کوئی ایسا مکتب چل رہا ہے یا کوئی مدرسہ چل رہا ہے یا کوئی ایسی بنیادی ضرورت جہاں پر غریب بچے پڑھ رہے ہیں جن کو کتابیں وغیرہ قلم وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم مسجد کے اس مدرسے کو بھی دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ مسجد کو چمڑا دینا یا مسجد کے امام کی تنخواہ چمڑے کے پیسے سے نکالنا یہ بات غلط ہے، اسلام میں درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں قربانی کے متعلق جو کہ میں نے مناسب سمجھا، اپنے ماحول کے حساب سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دو باتیں اور بھی چھوٹ گئی ہوں گی، انشاءاللہ کبھی یاد آئے یا کوئی ہمارے بھائی سوال وغیرہ کریں تو انشاءاللہ ان کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر کسی درس وغیرہ میں انشاءاللہ آپ تک وہ مسائل پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا جمعہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ خطبہ ختم کرنے سے پہلے ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم جو عید منانے والے ہیں یہ عید ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید۔ تو اس عید کے بھی چند سنتیں ہیں، آپ کے سامنے بتا کر ایک دو منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ عید کی سب سے پہلی سنت ہے کہ غسل کریں، غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نیا کپڑا پہننا چاہیے۔ نیا کپڑا پہننے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو کپڑے ہیں جس میں جو اچھا کپڑا ہے، اچھا لباس ہے، وہ پہننے کی کوشش کریں۔ خوشبو لگانا چاہیے۔ خوشبو کی بات بتاؤں تو میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں میں خوشبو کی سنت ہی دفن ہو چکی ہے، خوشبو نہیں لگا رہے ہیں۔ خوشبو کا مطلب عطر وغیرہ لگانا ہے، تو بہتر ہے آدمی ہمیں جمعہ کے دن یا پھر کبھی کہیں کسی فنکشن وغیرہ میں جا رہا ہے تو خوشبو لگائے۔ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ خوشبو لگانا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا، بلکہ عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کر کے اس کی کلیجی نکال کر، کلیجی پکا کر کھانا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح عیدگاہ کو جلدی جانا۔ اب ہمارے اپنے یہاں دیکھو، جب ٹائم جلدی رکھ ڈالے تو فوراً شروع گلا، کیا مولوی صاحب اتنا جلدی ٹائم رکھ ڈالے، ہمارے گھر میں 10 بچے ہیں، پانی کب نہانا۔ میرے بھائیوں، میں ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، سال میں صرف 2 مرتبہ عید آتی ہے، اور ان 2 عیدوں میں کیا آپ رات کے 2 بجے اٹھ کر پانی نہیں نہا سکتے؟ یا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے پانی نہا کر سو جائیں؟ اتنی سہولت ہے، ساری رات پڑی ہوئی ہے۔ ہم عام دنوں میں رات کی 11، 12، 1 بجے تک جاگتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، دوستوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور عید کے دن یہ شکوہ، یہ گلا کہ عید کا ٹائم اتنا جلدی کیوں رکھا گیا ہے۔ ہمارا بھی خیال کرنا مولوی صاحب، اس طرح لوگ شکوہ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ عید کو جلدی جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کا عمل تو یہ ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھ لیتے، عیدگاہ چلے جاتے، گھروں کو بھی جاتے نہیں تھے صحابہ، گھروں کو بھی جاتے نہیں تھے، فجر کی نماز پڑھ لیے، عیدگاہ چلے گئے، سورج نکلا، نماز پڑھے، گھر کو آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی دیکھیے 5:50 کو سورج نکل رہا، اگر ہم اس اعتبار سے نماز کی ٹائمنگ بتاؤ، 6:05 کو ہم عید کی نماز جماعت کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ 10 سے 15 منٹ میں سورج ایک ہاتھ کے اوپر پہنچ جاتا، اس کے بعد ہم عید کی نماز کو کھڑے ہو سکتے ہیں جماعت۔ مگر عوام کا خیال کرتے ہوئے جماعت کے لوگ کیا ٹائم رکھتے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور جماعت کے لوگ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اتنا ٹائم نزدیک ہے کہ اگر ہم 6 بجے بھی جماعت بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر سنت طریقہ تو یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھیں، کیونکہ اگر 6 بجے جماعت کھڑی ہوگی تو 6:30 تک جو ہے خطبہ وغیرہ فارغ ہو جائیں گے، 7 بجے گھر میں کلیجی کا سالنا آئے گا، پکے گا، کھائیں گے، یہ سنت ثابت ہو جائے گی۔ اب ہمیں کیا، گوشت کاٹ کو گھر کو تک 12 بجتے ہیں، اب سنت پر عمل کاجی ہونے کا ہمارا یہ غلط ہے۔ اور اس میں کیا ہے، بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں ہماری، خصائی نہیں رہتے ہیں، کاٹنے والے، چمڑا چھلانے والے، گوشت مارنے والے نہیں رہتے، وہ مجبوریاں الگ ہیں، مگر نماز تو ہم جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سنت کلیجی پکا کر کھانے کی ہے، یہ سنت پر ہم عمل تو نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم ہم عیدگاہ تو جلدی پہنچیں، عیدگاہ جلدی پہنچ کر جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی عیدگاہ پہنچیں، اتنا جلدی نماز پڑھیں، اس سنت پر تو ہم باقاعدہ طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو پیدل جانا چاہیے، چلتے ہوئے جانا۔ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں جو گاڑیوں پر عیدگاہ پہنچتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو اپنے گھر سے ہی چلتے ہوئے نکلنا ہے۔ وہاں روڈ پر جا کر ہمیں گاڑی رکھ لیتے، وہاں سے چل کے آتی، نہیں چلتا۔ آپ عیدگاہ تک گاڑی لے گئے تو بھی کیا گناہ نہیں، جا سکتے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، مگر سنت یہ ہے کہ عیدگاہ پیدل جائیں۔ جو آدمی مجبور ہے، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتے،
جن کو پیروں میں درد وغیرہ ہے، ایسی آدمیوں کی مجبوری ہے وہ گاڑیوں پر جا سکتے ہیں. جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر وہ آدمی گاڑی پر جا رہا ہے تو گویا کہ باقاعدہ طور پر وہ سنت کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اور عیدگاہ سے آتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے آئیں. راستہ تبدیل کرنا، راستہ چینج کرنا، مکمل چینج کرنا یہ افضل ہے. وہ شارٹ کٹ مارنے کو نہیں آنا، راستہ پورا چینج کرنا یہ بہتر ہے. اگر سہولت نہ ہو تو بات الگ ہے. اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات بآواز بلند پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، مگر تکبیرات میں اجتماعی طور پر ایک آدمی تکبیر پڑھنا، اس کو سن کو دوسرے اپنے تکبیر پڑھانا، ایک آدمی تکبیر پڑھانا دوسرے اپنے پڑھانا، یہ بدعت ہے. تقریباً میں یہ بات 6 سال سے بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ تکبیرات ہر آدمی کو فردن فردن آواز سے پڑھنا چاہیے. اور عیدگاہ پہنچنے کے بعد عیدگاہ میں جو امام رہتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ تکبیرات پڑھائے اور آدمی پڑھے. عیدگاہ پہنچنے کے بعد امام کا حق ہے کہ وہ تکبیرات امام ہی پڑھائے، دوسرے آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، الا ایک کہ امام خود اسے کہہ دیں کہ آپ تکبیر پڑھائیں. اب ہمیں کیا کر دیں؟ امام سے پوچھ کو لے لیتے میں پڑھاتا ہوں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کی ارمان ہوتی ہے رستے کے لمحان تکبیرہ پڑھا لے کو جانا بول کر. یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں. نہیں، ہر آدمی کو تکبیر پڑھنا چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے کو تکبیر پڑھنا نہیں آتا. تو میرے بھائیوں، جو آدمی یہ کہتا ہے وہ اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر افسوس کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر افسوس کرے. مسلمان ہو کر تکبیر پڑھنے نہیں آ رہا. پیدا ہوئے خود سے لے کر اب تک ان ہر عید میں تکبیر ریویج پڑھا اور اب بھی تکبیر یاد نہیں بولتا، پھر مسلمان ہونے پر اسے افسوس کرنا چاہیے. اور مسلمان ہونے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کو یاد کر لے. یہ بہتر، یہ چند چیزیں تھیں میرے بھائیوں جو عید الاضحیٰ ہے اس کی مناسبت سے. اور عید کے بعد ہم جب وہ عید کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا اور عید کی مبارکبادی پیش کرنا چاہیے. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین.